اور آج ہم عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن ان کے طریقے کو ہم نہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارے معاشرے کے اندر حضور کا طریقہ مروج ہو پا رہا ہے۔ اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن اسلام عملی طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر نافذ کہاں ہے وہ دیکھیں تو جواب نفی میں آتا ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو آپ جانتے ہیں لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت تلخ شکوہ کر ڈالا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا، وہی لفظ ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، استفہامی انداز ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہماری پستی، ذلت، زبوں حالی، نکبت، رسوائی کا سبب دین کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں نہ اتارنا ہے۔ تو ہم نے دین کو اس طرح روح کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارا نہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے لیکن ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم بھی اللہ پہ راضی ہیں کہ نہیں، ہم بھی دین پہ راضی ہیں کہ نہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ صبح و شام کا وظیفہ ہمیں ترغیب دیا، اور اس وظائف کے ساتھ ہمارے اعمال اور اعتقادات اور نظریات جڑے ہوتے ہیں اور ہمارے تعامل کا حصہ اس کی مطابقت میں ہوتا ہے۔ فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، جس نے یہ کہا تو اس نے ایمان کی لذت بھی پائی اور وہ جنت میں داخل بھی ہو گیا۔ تو ہم چاہتے ہیں وہ ہم پہ راضی ہو جائے لیکن ہم ذرا جائزہ لیں ہم بھی اس پہ راضی ہیں کہ نہیں، اور اگر ہم اس پہ راضی ہو جائیں وہ تو کریم ہے، وہ تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ اے ابن آدم تیرے گناہ اگر بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں اور تو توبہ کے دروازے پہ آئے میں معاف کر دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا ڈھیر کتنا بڑا ہے، بلکہ فرمایا میں تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو پھر جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، چونکہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے چھٹے پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، تم خود چھلانگے لگاتے ہو، وہ تو کریم ہے، اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی سچی طلب لے کر تو آئے، میری رحمتیں تو عمیم ہیں، میں تو معاف کر دینا چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بندوں کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، گناہوں کو معاف کرنا اسے پسند ہے، اللہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آواز آئے گی اے نفس مطمئنہ، اللہ پہ راضی رہنے والے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، پلٹ آ رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس پہ راضی وہ تیرے پہ راضی، یعنی تو اس پہ راضی اور وہ تیرے پہ راضی۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا راضی ہونا آسان ہے، بندہ ہی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندے پہ راضی ہونا سہل ہے، آسان ہے، مشکل یہ ہے بندہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، اور جو راضی ہو جائے اس پہ تو پھر اس کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا آجا پلٹ کے، اس حال میں کہ تو اس پہ راضی اور وہ تیرے پہ راضی۔ تو بندے کو اس پہ راضی ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔